یہ نشست اس لیے نہیں کہ ہم تصوف کے جواز یا عدم جواز پہ گفتگو کریں، اس لیے بھی نہیں کہ ہم لغت سے استشہاد کرتے ہوئے اس کا معنی بیان کریں۔ یہ سب باتیں میرے خیال میں اب دور از کار ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ اس دور کی دانش کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں، اور ہمیں ان سے اکتساب کرنا ہے۔ یہ نشست اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہم قبلہ شاہ صاحب سے پوچھیں کہ ہم لوگ جو کہ حال کے مقامات سے گزرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کس طرح تصوف سے عملی زندگی میں اکتساب کر سکتے ہیں، ماحول اور معاشرے کو ان کے خلق کے پرتو سے کس طرح مزین کر سکتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر میں ان کی نظر کر کے انہی سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دیں کہ تجھ سے مل کر تجھے پا لینے کی حسرت جاگی، تجھ سے مل کر تجھے پا لینے کی حسرت جاگی، کچھ نئے خواب تیرے خواب کی تعبیر ہوئے۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت موزوں ہے کہ جس طرف کو حالات چلے گئے ہیں اور خود ہمیں اپنے ساتھ بہا کر لے گئے ہیں، وہ لگتا تو یوں ہی ہے کہ یہ سیلاب بے پناہ کہیں رکے گا نہیں، اور بہت سے لوگوں نے خاکم بدہن اس کا اظہار برملا شروع کر دیا ہے کہ انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب یہ بر صغیر انگریزوں کے زیر تسلط تھا، اس وقت بھی مایوسی کچھ یوں ہی در آئی تھی مسلمانوں میں۔ مغلوں کے آخری دور میں بھی ایسی ہی مایوسی تھی، لیکن اس وقت بھی فقیر لوگ سب سے زیادہ پر امید تھے۔ نہ صرف وہ خود پر امید تھے، بلکہ اپنے پاس حاضر ہونے والے لوگوں کو امید دلاتے تھے کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا انجام بخیر ہوگا۔ اسلام آباد کے باہر ایک بہت بڑے فقیر آسودہ خاک ہیں، جناب حضرت امام بری۔ انہوں نے کئی سو سال پہلے یہ فرمایا کہ جہاں آج میں بیٹھا ہوں، اس جگہ پر ایک نئے مسلمان ملک کا دارالخلافہ بنے گا، اور اس دارالخلافہ میں دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات کے فیصلے ہوا کریں گے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے جناب صوفی برکت صاحب نے یہی کچھ فرمایا۔ یہ میں اصل موضوع پر جانے سے پہلے اس طرف یوں آ گیا کہ بجائے ہم اس مایوسی میں ڈوبے رہیں اور یہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے رہیں، کچھ تھوڑا سا ہمارے اندر امید کا چراغ جل جائے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، انجام وہ نہیں ہے جس کا ہمیں خدشہ ہے، بلکہ حالات بھی بدلنے کو ہیں اور انجام بھی بہت اچھا ہے۔ لہریں اٹھنا شروع ہوئی ہیں حالات میں تبدیلی کی۔ ذکر ہو رہا تھا آج کے موضوع کے حوالے سے کہ حالات جدھر کو جا رہے ہیں، نفسا نفسی اور خود اپنی ذات کو
فائدہ پہنچانا اپنی ایلبو کے زور پر، یہ اس رخ کو چلے گئے حالات. اس کو اگر کوئی روک پائے گا تو صرف ایک ہی چیز روک پائے گی کہ ہم اسلام کی جو عملی توجیہ ہے، اسلام کو عملی شکل میں سمجھنا شروع کر دیں. یہ تصوف کیا سکھاتا ہے انسان کو؟ جو صحیح تصوف کا کنسیپٹ ہے، صحیح کنسیپٹ تصوف کا، وہ اس تصور سے خاصا مختلف ہے جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہے. ہمارے ذہنوں میں جو تصوف بیٹھا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم ایسے معاشرے میں زندہ رہے ہیں، ہمارے بزرگ ایسے معاشرے میں زندہ رہے جو اسینشلی ہندو ڈومینیٹڈ معاشرہ تھا. پھر ایک اور وجہ بھی یہ بن گئی کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت وہ ہے جن پر اللہ نے رحمت کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا، وہ ہندو سے مسلمان ہوئے. لیکن چونکہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم رہتے ہندوؤں ہی میں رہے تو وہاں دو پیرل سسٹمز چل پڑے. ایک تو ہمارے عقیدے کا سسٹم تھا اسلام، اور ایک معاشرتی سسٹم تھا ہمارا جو رسومات پر مبنی تھا، تہواروں پر مبنی تھا. وہ ہم چھوڑ نہیں پائے کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود رہے ہم ہندو ہی میں. تو بہت سی چیزیں ہمارے ذہن پر نقش ہو گئیں. اس میں ایک تصور یہ بھی تھا کہ جو درویش ہے، صاحب فقر ہے، صاحب حال ہے، صاحب علم ہے، اہل اللہ ہے، وہ ایسے حال میں رہتا ہے، ایسے حالات میں رہتا ہے کہ نہ اس کو رہنے کے لیے پوری چھت میسر ہے کہ اس کو شیلٹر پرووائڈ کر دے دھوپ اور بارش کے اگینسٹ، نہ اس کو ایڈیکویٹ لباس میسر ہے، نہ اس کو پوری طرح کھانے کو میسر ہے. وہ ایک تصور ہمارے ذہن پر جمع، کیونکہ ہندو معاشرے میں سادھو اسی حلیے کا ہے. یہ ایک تصور تھا جو ہو گیا، اور اس کو کریکٹ نہیں ہم نے کیا بلکہ یہ پرموٹ ہوتا گیا. جبکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ جو اتنا صفائی پسند ہے، اپنے بندوں کو صفائی کی تلقین کرتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اس کا دوست اس گندے حال میں رہے. اللہ بہت حیا والا ہے، سب سے زیادہ حیا والا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا دوست کپڑوں سے بے نیاز مخلوق میں پھرتا رہے. رب تعالیٰ فحش گوئی سے منع فرماتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فحش گوئی کرنے والا رب کا دوست ہو؟ یہ ہم نے وہ ہندو معاشرے کے تصورات کو کیری کیا، جبکہ اصل تصوف یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو تیار کرتا تھا اسلام کے تحت عملی زندگی گزارنے کو. میں نے کئی محفلوں میں یہ عرض کیا کہ شریعت پر عمل کرتے کرتے بہت سے مشکل مقام آ جاتے ہیں جہاں سے گزرنا بہت حوصلے کا کام ہے، اور انسان اپنی فطرت کے موجب
اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں وہاں پر۔ تو اہل تصوف نے اصل میں انسان کے اندر اخلاقی جرأت اور مضبوطی پیدا کی کہ ان کٹھن مقامات سے وہ آسانی سے گزر جائے۔ اگر ہم صرف ان 3 ہی چیزوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، ہمارے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا سیکھ لیں، تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ جن حالات کی وجہ سے ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، اگر ہم ذرا سا گہری نظر سے جائزہ لیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ ہم نے گزشتہ 64 سالوں میں اگر کچھ کھویا ہے تو وہ یہی ویلیوز ہیں جو ہم نے کھو دی ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر ہی خیر اور شر کی دونوں قوتیں رکھی ہیں۔ جو شخص محنت کرتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، وہ خیر کی طرف چلا جاتا ہے، اور جس شخص نے نفس کی پیروی کر لی وہ شر کی طرف چلا گیا۔ نفس کو مارنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی ذات کو ختم کر دیا جائے۔ درویش اور اہل فقر، اہل علم، اہل اللہ، یہ در حقیقت پہلا کام یہی کرتے تھے کہ انسان کے اندر جو ایک سرکش انسان بیٹھا ہے اس کو ختم کر دیتے تھے۔ دوسرا قدم ان کا اس طرف آتا تھا کہ انسان کے دل سے مال و زر کی محبت ختم ہو جائے، تو وہ اس کو لگاتے تھے اس طرف کہ سب کچھ ربی ہے، اگر رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا، یہ مال و زر کسی کام کے نہیں ہے۔ اور جب کسی شخص کا من مر جاتا تھا، اس کے دل سے دنیا نکل جاتی تھی، تو پھر اسے تیسرا سبق وہ دیتے تھے کہ تم دنیا کے سب سے حقیر ترین شخص ہو، باقی سب تم سے بہتر ہیں، اور چونکہ وہ تم سے بہتر ہیں تو ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ کسی بھی ماں کا دل جیتنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بچے سے پیار کرنے لگو۔ تو یہ اہل فقر انسانی نفسیات کے ماہر تھے، انہوں نے اپنے پاس آنے والوں کو ادھر لگایا کہ اللہ کو اپنی مخلوق بے حد عزیز ہے، تو اللہ کو جیتنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی تمہیں۔ اب جو 64 سالوں میں ہم نے گنوایا ہے وہ ہم نے اپنی اخلاقی اقدار گنوا دی ہیں، مورل ویلیوز لوز کر گئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے جو میرے ایج گروپ کے یا اس کے قریب کے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ آج سے 30-40 سال پہلے اگر کسی پڑوسی کو ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو تمام پڑوسی اس کی مدد کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ ہم میں سے بہت سو نے یہ وقت دیکھا ہوگا۔
کسی کے یہاں شادی ہو گئی، کوئی مرگ ہو گئی تو اپنے گھر خالی کر دیتے تھے کہ آپ گھروں کو ہمارے استعمال کر لیجیے۔ یہ چیزیں ہم رفتہ رفتہ کھو گئے۔ جب بھی کوئی انسانی معاشرہ جب مورل ویلیوز کو کھو دے گا تو وہاں مایوسی در آتی ہے۔ یہ آج کا تجربہ نہیں ہے، پوری انسانی تاریخ جو ٹریسیبل ہسٹری ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہی کچھ ہوا کہ وہ معاشرے جہاں مایوسی بہت ہوئی ان کو اگر ہم ذرا گہری نظر سے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مورل ویلیوز اپنی کھو گئے تھے، اور وہاں خود غرضی اور نفسا نفسی کا عالم تھا، جس سے انسان کے اندر کا جو خیر کا پہلو ہے وہ ختم ہوا، اور وہی ایک احساس اندر سے تھا جو اسے مایوسی کی طرف لے گیا۔ آج اگر ہم دوبارہ سے اس مقام پر جانا چاہتے ہیں جس کا مظہر مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر پوری طرح عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں بزرگوں کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہوگا۔ جو سبق انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ان کی کرامات کا پہلو ان کی زندگی کا، اس کو نظر انداز کر کے صرف ان کی تعلیمات پر نظر رکھنا ہوگی، اور خاص طور پر اس جستجو میں رہنا ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے علی حجویری صاحب کو داتا گنج بخش بنا دیا، وہ کیا چیز تھی جس نے معین الدین چشتی کو خواجہ غریب نواز بنا دیا۔ جب ہم یہ کریدنے لگیں گے تو وہ پہلو عیاں ہو جائیں گے ہم پر کہ در حقیقت انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا تھا، کس سانچے میں ڈھالا، اور وہ خلق خدا کے لیے کیا بن گئے، کیونکہ ان کی رات کی زندگی جو ہے وہ تو خلوت کی زندگی جو ان کے اور اللہ کے درمیان رہی، لیکن جو جلوت کی زندگی ان کی تھی، در حقیقت اس نے خلق خدا کو ان کی طرف متوجہ کیا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ انتہائی اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ہر ایک کی مدد کرنا، اور جب وہ مدد کر رہے ہوتے تھے تو نہ دوست کی پہچان تھی نہ دشمن کی پہچان تھی، اپنی ذات کو بالکل بھلا کے دوسروں کی ذات کے بارے میں فکر مند رہنا کہ اس کی یہ ضرورت، اس کا یہ کام، اس کی یہ مشکل، یہ سب ہو جائے، اور اس پروسیس میں اپنی زندگی کی مشکلات بے شک ایکمولیٹ ہوتی چلی جائیں۔ جب یہ پہلو ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی داتا گنج بخش بنوں، تو ہم ان کے نقش قدم پر چل لیں گے۔ تو داتا گنج بخش بننا تو ہر ایک کا مقدر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں چلے جائیں گے ہم۔ آج کے معاشرے کو سدھارنے کا میرے خیال میں ایک ہی ذریعہ ہے کہ اسلام کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے لے آیا جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ہماری عبادات اور دنیاوی زندگی دونوں مختلف نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمارا ہر قدم جو دنیاوی
جدوجہد میں اٹھتا ہے وہ تابع ہو اس ضابطہ اخلاق کا جو اسلام نے دیا ہے۔ ہم لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ عبادات اپنی جگہ، اس کا ثواب، اس کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن کاروبار اور دنیاوی زندگی اپنی جگہ پر ہے۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کہیں کوئی ڈویژن نہیں ہے کہ یہ مذہبی زندگی ہے اور یہ دنیاوی زندگی ہے، ایسی کوئی ڈویژن نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی دنیاوی زندگی دراصل گورن ہوتی ہے اس کی مذہبی عقائد سے، ورنہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کر دیتے ہیں ہمیں کہ جس کو تم مال بیچو اپنے مال کا نقص اسے پہلے بتا دو، پورا تولو۔ اور یہ کبھی نہ ہوتا کہ ایک صحابی کئی سو کوس کا سفر طے کرتے اس لیے کہ ان کے ایک گاہک کے کچھ فالتو پیسے ان کے پاس رہ گئے تھے، تو وہ چینج اس کو لوٹانے کے لیے کئی سو کوس دور جا کے اس کے گھر پر دے کر آئے تھے۔ یہ تعلیم اسی کی تھی۔ ہم اپنے رویے جو روزمرہ کے رویے ہیں اس کو اگر ہم تابع کر لیں ضابطۂ اخلاق کے جو اسلام نے دیا ہے تو ہمارے مسائل فی الفور حل ہو جائیں گے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اکثر پڑھے لکھے نوجوان ایک سوال کرتے ہیں کہ صاحب انٹرپریٹیشن آف اسلام بہت سے لوگوں نے کی ہے اور ان کا اپنا اپنا نقطہ نظر بھی ہے، اپنا مکتبہ فکر بھی ہے۔ تو میرا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ ہم تفاسیر کے قصے میں نہ جائیں، اس لیے کہ اگر تفسیر جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے لکھی ہے تو انہوں نے اپنے ذہنی مقام جو بہت بلند ہے، اپنے علمی مقام جو بے پناہ بلند ہے، وہاں سے وہ تفسیر لکھی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر صرف اتنا کر لیں کہ جو قدم ہم اٹھاتے ہیں، خواہ وہ کاروباری زندگی میں ہے، ہماری فیملی لائف ہے، سوشل لائف ہے، کولیگز کے ساتھ ہماری ڈیلنگز ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہ کریں، ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا عمل فرمایا تھا اور بالکل بلائنڈلی اس کی اتباع کر لیں، اس کی نقل کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل جائیں، تو ہم اپنی زندگی کو عین اسلام کے مطابق ڈھال لیں گے۔ اور ایک چیز میں ضرور آخر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فقر یا اہل علم یا اہل اللہ یا درویش یہ دنیاوی طور پر ناکام لوگ نہیں ہوتے، بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی سادہ میں آپ سے مثال دے سکتا ہوں۔ ہمیں اگر ایک آدمی زندگی میں ایسا ملتا ہے، وہ ہر وقت تیار ہے ہماری مدد کو، ہم اس کو آدھی رات کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ مجھے کھانا نہیں کہیں مل رہا، تو کوئی کھانا کہیں سے لا دو گے؟ جی جی ابھی لاتا ہوں۔ وہی کبھی نہیں کہے گا کہ میں سویا ہوا تھا، وہ کھانا لے کر آپ کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو سواری کی ضرورت ہے، وہ سواری فوراً پیش کر دیتا ہے آپ کو۔ آپ پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ بیٹھ جائیے، میں پانی لا کے دیتا ہوں آپ کو۔ ہمیں وہ آدمی پسند آئے گا یا ایسا آدمی جو ہم سے یہ کہے کہ یہ تمہارے اپنے مسائل ہیں، ان کو تم اپنی مرضی کے مطابق حل کر لو؟ تو درویش چونکہ تین بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اس کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں ہمیں۔ اسی طرح ہم تعریف عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ وہ آدمی بہت صاف گو ہے،
جو بات ہے وہ سامنے کہہ جاتا ہے. تو درویش میں یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی بھولے سے بھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا.